کہانی کوتا کنوا رات کا اندھیرا موٹا ہو رہا تھا، جیسے کوئی سیاہ رومال آہستہ آہستہ آسمان پر بچھایا جا رہا ہو۔ ہوا میں نمی تھی اور دور کہیں سے ایک بو آ رہی تھی، گلی سڑی مٹی کی، جیسے کوئی پرانا قبرستان بارش کے بعد اپنی سانس چھوڑ رہا ہو۔ یہ گاؤں دنیا کے نقشے سے مٹ چکا تھا، بس چند جھونپڑے اور ایک بوسیدہ کنوا جو گاؤں کے بیچوں بیچ اپنے مین کھولے پیاس کی طرح تکتا رہتا۔ بزرگ کہتے تھے کہ یہ کنوا کبھی میٹھے پانی کا چشمہ تھا، پھر ایک دن اچانک اس کا پانی کھارا ہو گیا، اور جس نے بھی اس میں سے پانی پیا وہ یا تو پاگل ہو گیا یا پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خالی نظر آ گئی، جیسے اس کی روح کو کوئی چوس گیا ہو۔ لوگ کنویں سے دور رہنے لگے، اس کے گرد پتھر کی دیوار کھڑی کر دی، مگر دیوار بھی وقت کے ساتھ جھڑ گئی اور کنواں پھر سے اپنی تاریک گہرائی میں سانس لینے لگا۔ اس رات گاؤں میں ایک اجنبی آیا، اس کا نام عمر تھا اور وہ پرس کتاب لکھ رہا تھا۔ اس نے کنویں کے بارے میں سنا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی بے چین تجسس تھا جو انسان کو تباہی کی طرف دھکیلتا ہے۔ گاؤں والوں نے منع کیا، اپنے بزرگوں کے واقعے سنائے کہ کس طرح 10 سال پہلے ایک لڑکا کنویں کے قریب گیا اور صبح اسے بے ہوش پایا گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو خواب میں بھی نہیں آ سکتی، اور اس کی آنکھیں کھلی تھی، مندہیری تھی، مگر عمر نہیں مانا چاہتا تھا۔ اس نے رات کے پہر جب چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا، کنویں کے قریب اپنا خیمہ لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک آواز سنائی دی۔ یہ کوئی بولنے کی آواز نہیں تھی، بلکہ جیسے کوئی پانی کے اندر سے سرسرا رہا ہو، الفاظ نہیں، محسوسات کی ایک لہر جو براہ راست دماغ میں اتر رہی ہو۔ آواز کہہ رہی تھی، تمہیں پیاس لگی ہے۔ صبح عمر بڑی مشکل سے اٹھا، اس کا سر چکرا رہا تھا اور منہ میں لوہے کا ذائقہ تھا۔ اس نے کنویں کی طرف دیکھا تو اسے لگا جیسے کنویں کے اندر سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ گزرتا گیا اور آوازیں تیز ہوتی گئیں۔ اب وہ نہ صرف رات کو سنائی دیتی تھی بلکہ دن کے اوقات میں بھی، ہوا کے جھونکوں میں، درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ میں، یہاں تک کہ اس کے اپنے سانسوں کی آواز میں بھی وہی سرسراہٹ شامل ہو گئی۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ عمر دن بدن کمزور ہو رہا ہے، اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ گئے ہیں اور وہ بار بار اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، جیسے کوئی شور برداشت نہیں کر پا رہا۔ ایک بوڑھی عورت جس کا نام فاطمہ تھا نے اسے خبردار کیا، بیٹا، یہ کنواں نہیں بولتا، یہ وہ چیز ہے جو کنویں میں رہتی ہے اور یہ تمہاری خاموشی کو کھاتی ہے۔ تم جتنا خاموش رہو گے یہ تمہاری آواز بن جائے گی۔ مگر عمر اب پوری طرح اس کنویں کے زیر اثر آ چکا تھا۔ وہ رات کو اٹھتا، خیمے سے باہر نکلتا اور کنویں کے قریب کھڑا ہو کر اس تاریک حلقے میں دیکھتا رہتا۔ ایک رات اس نے کنویں میں پانی کے عکس میں اپنی صورت دیکھی، مگر وہ صورت اس کی نہیں تھی۔ آنکھیں بہت بڑی تھی، بغیر پلکوں کے، اور ہونٹ ہل رہے تھے، بغیر آواز کے بول رہے تھے۔ عمر نے چیخنا چاہا مگر اس کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ اگلے دن سے گاؤں والوں نے دیکھا کہ عمر بالکل خاموش ہو گیا ہے۔ وہ نہ بولتا نہ ہنستا، بس کنویں کی طرف دیکھتا رہتا، اور اس کی انگلیاں ہوا میں تیرتی لہروں کی طرح ہلتی رہتی، جیسے وہ کسی نامعلوم موسیقی پر رقص کر رہا ہو۔ فاطمہ جانتی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کنواں ایک اور روح کو اپنی بھوک مٹا چکا تھا۔ وہ عجیب رات آئی، آسمان پر بادل گرجنے لگے مگر بارش نہیں ہوئی۔ ہوا میں وہی سڑاند پھیل گئی، گاؤں کے تمام کتے ایک ساتھ رونے لگے
और फिर अचानक खामोश हो गए। फातिमा ने अपनी खिड़की से देखा तो उमर कुएं के पास खड़ा था और उसके हाथ में एक रस्सी थी जिसका दूसरा सरा कुएं की तारीक गहराई में उतर रहा था। वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। अगले लम्हे वो कुएं में कूद गया। गांव वाले दौड़े मगर कुएं से कोई आवाज नहीं आई, ना पानी की फड़फड़ाहट, ना चीख। एक गहरी खामोशी थी जो अब कुएं से बाहर फैल रही थी। जब उन्होंने कुएं में मशल डाली तो वो खाली था, ना पानी ना उमर का जिस्म, बस गहराई में कुछ सियाह धब्बे थे जो दीवारों पर फैले हुए थे, जैसे कोई बड़ा जानवर वहां सो रहा हो। अब गांव में सब कुछ बदल गया है। रात को लोगों को अपने नाम पुकारने की आवाजें आती हैं मगर बाहर कोई नहीं होता। आईनों में अजीब अक्स नजर आते हैं और कभी कभार कुएं से एक हल्की सी सरसराहट आती है जो हवा में घुल जाती है। फातिमा कहती है कि कुआं अब प्यासा नहीं रहा, ये सिर्फ सो रहा है और जब ये फिर जागेगा तो उसे खामोशी नहीं, चेलों की आवाजें चाहिए। मगर गांव में अब कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि सब जानते हैं कि उनकी आवाज ही वो रस्सी है जो उन्हें कुएं की गहराई में खींच ले जाएगी। और रात जब मोटी होती है तो हर घर की खिड़कियों के पीछे लोग खामोशी से बाहर देखते हैं उस कुएं की तरफ जो अब भी अपने मुंह खोले अपने अंदर की खामोश खुराक को हजम कर रहा है। Thanks for watching. Subscribe to my channel. Wemia.